اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم. آج اس ترجمۃ القرآن کی تیسری قسط میں ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات کی تفسیر ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کی مراد صرف اللہ تعالی جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کچھ شک نہیں. ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے متقین ڈرنے والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو کہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو کہ آپ کی طرف اتاری گئی. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. تو اب اس کی مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس قسم کے کئی الفاظ قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں، جس طرح قاف، نون، الف لام میم، صاد. تو ان کے بارے میں مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور روز قیامت بندوں کو اس سے آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ذالک الکتاب، اس میں قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے ذالک کے لفظ کے ساتھ کہ ذالک الکتاب، قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے من جانب اللہ ہونے میں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ڈرنے والوں کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہدایت بندے مانگ رہے ہیں وہ ہدایت اس کتاب میں ہے. جو ہدایت میرے بندوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے سے مانگی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہدایت اسی کتاب میں ڈرنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت میں متقین جو لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی 3 صفات کا بیان ہے، جن میں سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین لوگ وہ ہیں جو کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان نام ہی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کا، یعنی جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں اور ہمیں بتائیں، جس طرح قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر، جنت جہنم کا ذکر، فرشتوں کا ذکر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، اسی کا، یہی متقین کی ایک نشانی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد دوسری جو نشانی ہے متقین کی، وہ یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا گیا، نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا گیا. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں یہ فرق ہے کہ اقامت نماز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 5 وقت، وہ آدمی نماز قائم کرنے والا بندہ وہ ہوگا جو کہ پابندی سے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا. اس کے بعد متقین کی اس آیت میں جو تیسری صفت کا ذکر کیا گیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو رزق دیا وہ سارا اللہ تعالیٰ کے اصل میں، تو اس میں سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں. یہاں اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ بندوں کے پاس جو بھی تم لوگوں کے پاس رزق ہے، وہ اصل میں اگر تم سارا بھی خرچ کر دو تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے. لیکن متقی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ خرچ کریں، یہی متقی ہونے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد چوتھی آیت جس میں متقین کی کچھ اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ان سب پر جو ایمان رکھتے ہیں یہ متقی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نشانی متقیوں کی، وما انزل من قبلک، متقی لوگ وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جو انبیاء پر اتارے گئے ان سب پر یقین رکھنا، یہ بھی متقین لوگوں کی نشانی ہے اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور متقین لوگ وہ ہیں جو کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، ان دو آیتوں میں متقین کی دو مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا تھا وہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ مشرکین تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، یعنی پہلے مشرک تھے، وہ کسی آسمانی دین، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو پہلے اہل کتاب تھے یعنی عیسائی یا یہودی تھے، اس کے بعد وہ مشرف با اسلام ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو جو پہلی آیت ہے یعنی کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، تو یہ پہلے طبقے کے لیے یعنی جو مشرکین تھے اور پھر مشرف با اسلام ہوئے، تو یہ ان کے لیے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو پہلے اہل کتاب تھا اور اس کے بعد ایمان لایا، تو اس کے لیے یہ آیت ہے دوسری آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مومن ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی کتابیں تھیں ان پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، سب سے مزے کی بات کہ اس آیت میں بما انزل الیک وما انزل من قبلک میں اگر دیکھا جائے تو ختم نبوت کے عقیدے کو بھی بیان کیا گیا۔ وہ کس طرح کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مومن وہ آدمی ہے وہ جو اس پر ایمان لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا یا کوئی کتاب ہوتی تو اس آیت میں ذکر کیا جاتا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بعد جو کتابیں یا نبی آئیں گے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جبکہ یہاں پر اس قسم کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی اس آیت میں، وما انزل من بعدک وغیرہ اس قسم کی کوئی آیت نہیں ہے، تو اس میں ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئیں اس پر بھی ایمان لانا اور جو اس سے پہلے کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور متقی لوگ وہ ہیں جو کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے سورہ بقرہ کی اگلی 3 یا 4 آیات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔